ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایک چڑیا، ایک پرندہ کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے چڑیا تیرا کیا ہے، تو کھاتی ہے پیتی ہے اڑتی ہے، تو مٹی میں مل جائے گی، تیرا کیا ہے؟ یہ ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ ابو بکر کھڑا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ آپ ذرا تصور کیجئے، غور کریں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلی جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی، پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ آپ جنتی ہیں، اس کے باوجود آپ کی دلوں میں اللہ کا خوف، جہنم کا خوف، اللہ کے پکڑ کا ڈر، اللہ کا پکڑ کا ڈر، آخرت کا ڈر اتنا پیوست تھا، اتنا تھا کہ ایک معصوم سی چڑیا پرندہ کی طرف مخاطب ہو کے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں تیرا کیا ہے، تو کھا پی اور اڑ جاتی ہے، تجھے مٹی میں مل جانا ہے۔ یہ ابو بکر کے بارے میں تیرا کیا تصور کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے، اللہ کے بارگاہ کے حساب بارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ حساب و کتاب لے گا۔ کہتے کہتے رونا شروع ہو گئے۔ اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال الله في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، والآخرة خير وأبقى۔ معزز و مکرم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ تعریف ہے اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کیا اور ہر طرح کی نعمت اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عطا کر رہا ہے۔ ہم کتنا بھی اللہ کا شکر ادا کر لے، ہم نہیں کر سکتے اللہ کا کما حقہ، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے بندو اگر تم میری نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام کے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین الجمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کی گئی۔ یہ آیت چونکہ ہمیں معلوم ہو رہی کہ بہت چھوٹی سی آیت ہے، لیکن یہ آیت
اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے اندر ہم سے کیا خطاب لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بابرکت کتاب، یہ مقدس کتاب جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا، اس کے اتارے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ آج ہم دنیا کے اخبار کو، دنیا کی خبروں کو شانہ بشانہ آج ہم سنتے ہیں کہ فلاں جگہ کیا ہوا، ہمیں خلبلی مچی ہوتی ہے کہ ارے بھائی فلاں جگہ کی خبر بتاؤ، فلاں جگہ کی خبر بتاؤ، وہاں پر کیا ہوا، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سے کیا مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کہا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے اندر ہمیں ایک امپورٹنٹ، ایک اہم بات کی طرف متوجہ دلا رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ایک اہم پیغام اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، اہل ایمان کو، یہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام، وہ امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مقدس جماعت، صحابہ کرام کی وہ گروہ، صحابہ کرام کی وہ جماعت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اشارہ کیا ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ گویا اگر تم صحابہ کرام کی جیسا ایمان لاتے ہو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تم ایمان یافتہ ہو، تب تم ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کہہ دیا کہ ہم اگر صحابہ کرام کی طرح ایمان لاتے ہیں تبھی ہم ہدایت یافتہ ہیں، تبھی ہم ہدایت کی طرف چل رہے ہیں، یہ ہمارا۔ لیکن اب اسلامی شریعت کے مطابق ہمارا اخلاق، ہمارا طور طریقہ، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو موسم چل رہا ہے، یہ سردی کا موسم، یہ شادی بیاہ کے مسئلے میں ایک دم مسلمان آگے ہیں۔ تو ہمیں شادی بیاہ کے مسئلے ہوں، چاہے جو بھی لین دین، ہمیں ہر معاملے میں صحابہ کرام کی پیروی کرنی ہے، ہمیں صحابہ کرام کی طرح چلنا ہے، چاہے وہ لین دین ہو، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ آخرت کا بھی معاملہ ہو، ہمیں صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلنا ہے، ان کی طرف دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت، آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کے کتنا خوف تھا، کتنا ڈر تھا، آپ کی دلوں میں کتنا ڈر تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی آیت پڑھتے، خطبہ خطاب کرتے، مواعظ حسنہ کرتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اللہ کے لیے رونا شروع کر دیتے، جہنم کے ڈر سے، یوم آخرت کے ڈر سے، قیامت کے ڈر سے، قبر کے ڈر سے، وہ صحابہ کرام کی جماعت وہ رونا شروع کر دیتے۔ محترم سامعین، آپ کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا ڈر تھا، اتنا ڈر تھا۔ آج ہم دیکھیں، آج ہمیں دن معلوم نہیں ہو رہے کہ کب یہ مہینے کی شروعات ہوئے تھے، کب اختتام تک پہنچ چکے ہیں۔ گویا کہ ہمیں دنیا سے اتنی محبت ہو چکی ہے، ہمارے درمیان آخرت کی کوئی ویلو، کوئی وقعت نہیں۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت کہ جس کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جہنم کا تذکرہ کرتے، اللہ کے ڈر کے بارے میں بتلاتے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں اس قدر تھا کہ وہ اللہ کے لیے رونا شروع کر دیتے۔ آج ہم سے اور آپ سے ایک سال ختم ہو رہا ہے، ایک سال اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے، ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ اس ایک سال کو گوا دیا، اپنے ہاتھوں ملتے رہ گئے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا، ہم نے کبھی غور کیا؟ ہمارے نوجوانوں، ہماری ماں اور بہنوں، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نے باجماعت نماز کتنی پڑھی اور کتنی چھوڑی؟ ہم نے اپنے والدین کی کتنی نافرمانی اور کتنی اطاعت کی؟ ہم نے اللہ کے کتنے حقوق کو توڑا؟ ہم نے اللہ کے کتنے حکم کی نافرمانی کی؟ ہم نے اللہ کے کتنے حدود کو توڑا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی آج ہم اپنے کندھے سے کتنے مردوں کو لے کے، کتنے قبرستان لے جا کے سب کو دفنا کے آ گئے؟ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے غور کیا یہ وقت ہمارا اور آپ کا بھی آنے والا ہے؟ یہ ہمیشگی کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ،
تمہارے لیے بہتر زندگی، خیر زندگی، بقا رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ آخرت کی زندگی ہے۔ سامعین کرام، کبھی ہم نے غور کیا وہ وقت بھی ہمارا اور آپ کا آنے والا ہے۔ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے، چند دن پہلے ابھی ہم نے اور آپ نے ایک خبر سنی، ایک قافلہ عمرہ کے لیے روانہ ہوا تھا، ایک قافلہ عمرہ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ کیا ان کو معلوم تھا؟ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو آخری جو سیلفی لی جا رہی ہے، یہ آخری جو سیلفی ہے ہماری یادگار بن جائے گی؟ کیا ان کو خبر تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ میں جسے چاہوں اس کو زندہ رکھوں اور جسے چاہوں اس کو موت دوں، یہ میرا کام ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سامعین کرام، ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمارا جو ایک سال جا رہا ہے ہم نے اس میں اللہ کی کتنی نافرمانی کی، کتنے حدود کو توڑا۔ اللہ اکبر! آج دیکھیں ہم اور آپ اپنے کندھوں سے اٹھا کر مردوں کو لے جا کر دفنا دیتے ہیں، کبھی ہم غور کرتے ہیں؟ افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت، اس لمحات میں بھی ہمارے اور آپ کے منہ سے دنیا دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا۔ وہ قبرستان وہ عبرت کی جگہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ جایا کرو قبر، یہ قبر جایا کرو، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ محترم سامعین کرام، اور آج ہم نے بھی اس کو گپ شپ کا اڈا بنا رکھا ہے، ہم نے اس کو کھیل تماشا کا اڈا بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر! وہاں پر جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی کہ جانا اپنا اور اپنا مقام دیکھنا، تمہیں بھی یہی آنا ہے۔ اللہ اکبر! ہم یہاں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری اور آپ کی اوقات کتنی ہیں، اوقات کتنی ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں صحابہ کرام کی جماعت، ان کی دلوں میں اللہ کا کتنا ڈر تھا۔ آج ہمارے اور آپ کے زندگیوں سے ایک سال چلا جا رہا ہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے، ہم گپ شپ، ہم عیاشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم عیاشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی وہ جماعت، وہ صحابہ کرام کی جماعت جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، میں نے سب کا حق ادا کر دیا، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جس کا حق میں نے ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر! ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چڑیا، ایک پرندہ کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے چڑیا تیرا کیا ہے؟ تو کھاتی ہے، پیتی ہے، اڑتی ہے، تو مٹی میں مل جائے گی، تیرا کیا ہے؟ یہ ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ ابو بکر کھڑا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ آپ ذرا تصور کیجئے، غور کریں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلی جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی، پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ آپ جنتی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کی دلوں میں اللہ کا خوف، جہنم کا خوف، اللہ کے پکڑ کا ڈر، اللہ کا پکڑ کا ڈر، آخرت کا ڈر اتنا پیوست تھا، اتنا تھا کہ ایک معصوم سی چڑیا پرندہ کی طرف مخاطب ہو کے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرا کیا ہے؟ تو کھا پی اور اڑ جاتی ہے، تجھے مٹی میں مل جانا ہے۔ یہ ابو بکر کے بارے میں تیرا کیا تصور کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے، اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ حساب و کتاب لے گا۔ کہتے کہتے رونا شروع ہو گئے۔ دیکھیے کتنا ڈر تھا، اللہ کا ڈر، اللہ کا پکڑ، یوم آخرت کا ڈر، حساب و کتاب کا ڈر۔ آج ہماری زندگی ہمیں کوئی ہوئی، ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، ہائے دنیا، دنیا ہی دنیا۔ آج ہم نمازوں کو چھوڑ کر، اپنے والدین کی نافرمانی کر کر، اللہ کے حدود کو توڑ کر اور ایک دم اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم تو سوچ رہے ہیں بہت اچھا۔ محترم سامعین کرام، غور کریں، ہمیں اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمارا اور آپ کا کب آخری دن ہے، نہیں پتا ہمیں۔ ہم یہ اس بات کے لیے ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں اور ہمیں نہیں معلوم اللہ میرا کب اور آپ کا کب آخری زندگی ہوگی۔ اللہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب مجھے موت دے تو اللہ عبادت کرتے ہوئے، اللہ تیرا ذکر کرتے ہوئے، اللہ ایسی توفیق دے مجھے موت کی۔ یا آپ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ محترم سامعین کرام، آپ تصور کیجئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں، کے قلوب میں کتنا اللہ کا ڈر تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار پڑے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ عائشہ جاؤ عائشہ، اپنے ابا سے کہو کہ نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دے۔ اللہ اکبر! عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے شوہر، آپ کو نہیں معلوم یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے
قرآن کی ایک آیت پڑھتے تو بے-تحاشا رونا شروع کر دیتے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابو بکر کو، اپنے ابا کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائیں، کیسے نماز پڑھائیں گے؟ وہ پڑھتے پڑھتے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، وہ روتے روتے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ہمارے سامنے پورا کا پورا قرآن پڑھ دیا جاتا ہے، ہمارے سامنے ہم قرآن پڑھ دیے، پڑھ کر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے، ہم سے اللہ سبحانہ و تعالی کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے آنکھوں سے ایک بھی آنسو کے قطرے نہیں گرتے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، اتنا پتھر ہو چکا ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، اللہ کا خوف ہے ہی نہیں۔ محترم سامعین کرام، کوئی بات تلخ لگے تو معذرت خواہ ہوں، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ آج دیکھیے، آج یہ موبائل کا جو دور ہے نا، آج لوگ سوچتے ہیں کہ یہ آج موبائل میں ایپ ڈاؤن لوڈنگ کر لیں اور صبح صبح اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دیں۔ سورہ بقرہ کی غلط میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، لیکن آپ تصور کیجئے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو قرآن مجید نازل کیا، کیا اسی لیے کہ اس کو تاکوں کو زینت بنا کر رکھ دیا جائے؟ کیا اسی لیے کہ اسے رمضان المبارک میں کھولا جائے؟ کیا اسی لیے کہ اس کو شب قدر کی رات میں کھولا جائے؟ محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قرآن کو نازل کیا تو ہمارے اور آپ کے ہدایت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ سے خود کہے گا، یہ پکار لگائے گا، یہ اللہ سے ندا لگائے گا کہ اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے مجھے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کے بارے میں خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے بارے میں یہ قرآن شہادت دے گا، یہ قرآن کہے گا اللہ یہ وہ بندہ ہے تیرا، اللہ یہ وہ بندہ ہے جو راتوں میں اٹھ کر میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، اللہ تیرے خوف سے، اللہ تیرے ڈر سے، اللہ تیرے پکڑ کے ڈر سے، اللہ جہنم کے ڈر سے، اللہ یوم آخرت کے ڈر سے اس کے آنکھوں سے آنسو گر جاتے تھے۔ اللہ تجھے معاف کر دے، جہنم اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ محترم سامعین کرام، یہ قرآن گواہی دے گی۔ آج ہمارے اور آپ کے زندگی سے یہ سال گزر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا، وہ عمر۔ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ، ان کے کانوں میں ایک قرآن کی آیت، ایک ٹکڑی قرآن کی آیت ان کے کانوں میں بجی۔ کیا ہے وہ آیت؟ کہ ان عذاب ربک لواقع۔ یہ آیت ان کے کانوں میں پڑتی، اللہ کی قسم رونا شروع کر دیتے ہیں اور گھر کی طرف چلتے ہیں اور گھر کی طرف جا کر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بستر میں پڑ جاتے ہیں، 1-2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، بلکہ 1 مہینہ تک عمر رضی اللہ تعالیٰ بیمار پڑ جاتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرتے آپ کے ان چہروں میں کالے سیاہ پڑ گئے تھے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جس کو پہلے ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دی گئی، پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ آپ جنتی ہیں، اس سے بڑا خوشخبری کیا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے نبی نے کہا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ وہ اللہ کا ڈر، وہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں اس قدر پیوست تھا محترم سامعین کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دیتے۔ عثمان رضی اللہ تعالی کے بارے میں جاتا ہے کہ جب وہ قبرستان کی طرف جاتے، تو قبر کے سامنے کھڑے ہو کر بے تحاشا روتے، اتنا روتے کہ آپ کے داڑھی تر ہو جاتی تھی، گویا کہ وہ غسل کیے ہوئے، اس قدر پوری داڑھی ایک دم بھیگ جاتی۔ آپ سوچئے اللہ نے کیا کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ ایسی معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی طرح اگر ہم ایمان لائیں گے، صحابہ کرام کی طرح اگر ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اگر بھرا ہوگا، تبھی ہم ہدایت یافتہ ہوں گے، تبھی ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اور آپ کے عملوں میں، ہمارے اور آپ کے کاموں میں وہ صحابہ کرام کی طور طریقے نہیں مل رہے ہیں، معاف کیجئے گا، آپ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے خود کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، بازار کی طرف جا رہے تھے، ڈھلان سے اتر رہے تھے، اچانک آپ کی نگاہ ایک مری ہوئی بکری کی طرف پڑتی ہے اور اس کے کان کٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت
آپ کے دائیں طرف تھی اور آپ کے بائیں طرف, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سے چل رہے تھے. آپ نے فرمایا میرے اصحاب کیا تم پسند کرتے ہو اس کو, اس بکری کے گوشت کو, اس بکری کو لینا تم پسند کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی کیسے ہو سکتا ہے, اللہ کے نبی یہ اس کا نقص ہے, کان کٹا ہوا ہے, مری ہوئی بکری کون لے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا 1 درہم میں کوئی لینا چاہے گا؟ آپ نے فرمایا, صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیسے ہو سکتا ہے, کون پسند کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مفت میں لینا پسند کرو گے, فری فوکٹ میں کیا تم لینا پسند کرو گے؟ پھر بھی آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مری بکری ہے, اس کو کون لے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم, اللہ کی نگاہ میں جس کے لیے ہم اور آپ اپنی 70 اور 80 سال کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں, 80 سال کی زندگی وہ ہم اور آپ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا, ہم بنا رہے ہیں ہائی دنیا, ہائی بینک بیلنس, ہائی بلڈنگ, ہائی کار, یہ سب ہم بنا رہے ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں, ہماری اور آپ کی نگاہ میں کیا ہے, ہائے دنیا, ہماری اور آپ کی نگاہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا کی وقت اس سے بھی کئی گزری, اللہ کی نگاہ میں یہ جو مری بکری پڑی ہے اللہ کی نگاہ میں اس سے بھی کئی گزری, اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا کی وقت ہے, دنیا کی اوقات ہے. اور جس کے لیے ہم اپنے آپ کو, ہم اپنے رشتہ داروں کو, ہم اپنے بھائی کو, اپنے بہنوں کو تکلیف دے رہے ہیں, تکلیف پہ تکلیف دے رہے ہیں, ان کے حق کو مار رہے ہیں, ان کے زمین کو ہڑپ کر رہے ہیں, بہنوں کے حق کو نہیں دے رہے ہیں. آج ہم تو دنیا کے اوپر ایک دم ہم ہائے رے دنیا یہ لگا ہوا ہے. آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو لولو الفیروز فجر کی نماز میں خنجر مارتا ہے ناپ سے تھوڑے نیچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا زخم اتنا لگ جاتا ہے کہ طبیبوں نے کہہ دیا کہ عمر کا آخری وقت ہے. یہ خبر یہ ایک دم مدینے میں عام ہو چکی, یہ خبر مدینے میں عام ہو چکی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دودھ پلایا جاتا تھا تو ایک طرف سے پلایا جاتا, دوسری طرف سے نکل جاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو. اور جب پتہ چلا, اللہ اکبر, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو معصوم چھوٹے بچے جو اللہ نے یہ جو والدین کو یہ جو نعمت عطا کیا ہے نا, آپ ان کو درگزر کیا کریں, ان کے معافی, ان کی غلطی ہو تو ان کو درگزر کریں. یہ اولاد کی بھی یہ حق ہے کہ اپنے والدین کے حق کو سمجھیں, اپنے والدین کو ان کے حق کو سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت آپ کو دیا ہے, یہ جب ہے نا دنیا میں یہ آپ کی جنت ہے. آپ ان کی خدمت کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں. اللہ کی قسم آپ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں. اگر یہ چلے گئے تو آپ کے ہاتھ سے یہ جنت کی کنجیاں بھی چلی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, حضرت عمر نے فرمایا کہ جب ان کی آخری وقت ان کا جب آتا ہے نا تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ اپنے والد صاحب کے سر اٹھا کر اپنے گود میں رکھتے ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گود آپ کے چہرے کو اٹھا کر گود میں رکھتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے بیٹے, اے میرے لختے جگر, یہ تو کیا کر رہا ہے, تو عمر کے پیشانی کو, عمر کے چہرے کو اٹھا کر اپنے گود میں رکھ رہا ہے. اے بیٹے, اے عبداللہ, تو عمر کے پیشانی کو, عمر کے سر کو اٹھا کے اپنے گود میں مت رکھ, بلکہ اس کو زمین پہ رکھ دے, یہ جو چہرہ ہے اس چہرے کو زمین پہ سٹا دے. کیا پتا اس چہرے کی وجہ سے, اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل محبوب ہو جائے اور اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. محترم سامعین, کبھی ہم نے تصور کیا کہ ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں, ہم اللہ کے کتنے حدود کو توڑتے ہیں, ہم نمازوں کو چھوڑ کر دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا ہماری زندگی سے, ہمارے اور آپ کی زندگی سے یہ نماز جا رہی ہے, یہ اللہ اکبر, جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب و کتاب ہوگا یہ نماز کے بارے میں ہوگا. نماز جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت تک صحابہ کرام کی وہ عظیم جماعت کو خطاب کر یہ کہا کیا آپ نے نماز پڑھی؟ کبھی ہم نے غور کیا. آج تو ہم ہر کام کرتے ہیں, ہمارا ہر کام ہر فعل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے پہ نہیں ہے. معاف کیجیے, ہمارا ہر فعل ہر کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے پہ نہیں ہے.
آپ دیکھیے اللہ نے کیا کہا, اللہ نے کیا کہا کہ یا ایھا آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کرو. دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیے تو کیا آپ نے اطاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہم دوسروں کو نہیں کہیں, ہم جماعت اہل حدیث کو مخاطب کے, کیا ہم نے حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی؟ اگر ہم نے کی تو ہمارے اور آپ کی زندگی سے یہ نمازیں کیوں جا رہی ہیں؟ اگر ہم نے اطاعت کی تو ہمارے چہروں میں داڑھی کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم نے اطاعت کی تو ہماری شادی بیاہ غیروں کے طریقے سے کیوں ہے؟ اگر ہم نے اطاعت کی تو آج ہمارے بچے نیو ایئر کی تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے اطاعت کی تو آج ہمارے بچے نماز کو چھوڑ کر دنیا میں کیوں کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے اطاعت کی. آپ دیکھیے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, ان کی آواز تھوڑا بلند آواز تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک آیت نازل کی. وہ آیت کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق النبی, کیا ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند مت کرو. ان کی آواز کیا تھی؟ بلند تھی. یہ آیت نازل ہوتی ہے, وہ مسجد نبی میں آنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ مسجد نبی میں آنا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک دن ہوا, 2 دن, 3 دن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صاحب جاؤ دیکھو ثابت بن قیس کی طرف جاؤ, ان کے گھر کی طرف جاؤ, دیکھو کیوں نہیں آ رہے بھائی. جاتے ہیں, دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آیت نازل کی. وہ آیت یہ تھی, اور میری آواز بلند ہے, میں ایسا نہیں چاہتا کہ کہیں میں جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں تھوڑی سی آواز سے کیا بولوں, گرچہ مجھے معلوم ہے کہ میری آواز ایسی ہے اور میں تھوڑا سا بولوں گا, لیکن یہ آواز بلند ہے میری آواز, اس کی وجہ سے میرے نظر میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیخ کر کہہ رہے ہیں. یہ نہیں. ثابت بن قیس کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بولوں اور میری تمام کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں. آپ نے تصور کیجیے کیا کہا اللہ نے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. اس کا مطلب جانتے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, حقیقی مطلب, کہ آپ کے سامنے یہ جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں نا احادیث کی روشنی میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, اللہ کے ڈر کے بارے میں, اللہ کے پکڑ کے بارے میں, جہنم کے ڈر کے بارے میں, یہ جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں, آپ اپنی آواز کو بلند مت کریں. یہ جتنی آواز بڑھے فوراً لبیک, کچھ نہیں, فوراً لبیک. اپنی زندگی کو بدلیے, بہت ہو گیا. اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے, عصر کی نماز سے یہ پابند کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی میری ایک وقت کی بھی نماز میری زندگی سے نہیں چھوٹے. کوئی کاروبار نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ صرف کاروبار ہی کر رہے ہیں. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کیجئے. پڑھیے قرآن مجید کو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہ ایمان والو جب جمعہ کا دن ہو تو تم اپنے خرید و فروخت تو چھوڑ دو, اللہ کی طرف دوڑو. اور جب یہ کر لو تو اللہ نے کیا کہا کہ زمین میں پھیل جاؤ. یہ نہیں کہ گراہک آ رہے, دکان کھول کر بیٹھے رہے, نماز جاری ہے بعد میں پڑھ لیں گے, قضا ہو رہی بعد میں پڑھ لیں گے. یہ نہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے, نماز کا وقت ہوتا تھا فوراً مسجد میں, فوراً. اور جب کسی کو دیکھتے نہیں تھے نا تو اس کو منافق شمار کیا کرتے تھے. محترم سامعین کرام, ہم اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ہم اپنے نوجوانوں سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے در پہ آئیں, آپ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر, اللہ کی قسم, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے اگر ایک آنسو کا قطرہ بھی بہا دیے نا کہ اللہ میں گناہ گار ہوں, اللہ گناہ ہو چکے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. آپ دیکھیے وہ صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور سجدے میں اللہ کے سامنے رو کر اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں, اللہ آج کی لڑائی میں اگر مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی, قیامت تک اس سرزمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں. محترم سامعین کرام, اللہ نے آپ کے لیے نوجوانوں ہو چکا. اللہ نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت تو دیکھیے, اتنا گناہ ہونے کے بعد, اتنا کچھ ہونے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے, یا عبادی الذین. اللہ کی محبت دیکھیں, اے میرے بندو, اے میری بندیوں, اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم میری رحمت سے نا امید مت ہو, میری رحمت سے غمزدہ مت ہو. ان اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ایسی ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے,
اللہ کی رحمت وسیع ہے. آپ آئیے اللہ کے در پہ, آپ نمازوں کی پابند کیجیے, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے معافی مانگیے, اپنی زندگی کو بدلیے, حرام و حرام میں تمیز رکھیے. فرمایا کہ ایک لمبے سفر سے اور ان کے بال گرد آلود تھے, کپڑے گرد آلود تھے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کیا کر رہے ہیں, یا رب یا رب. ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی فریاد کر رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں, یا رب یا رب, اے میرے رب اے میرے رب. یہ پکار کر رہے ہیں, یہ ندا لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَكَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا پہننا حرام, سب کچھ حرام. فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَكَ, تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہو. آج دیکھیں ماحول کیسا ہے. آج ہم دعا پہ دعا کر رہے ہیں, آج ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کہیں ہمارے اعمال میں کوتاہی نہیں, کہیں ہم شریعت اسلام کی تعلیمات سے ہم بھٹک تو نہیں گئے, کہیں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں کو چھوڑ تو نہیں دیا. غور کرنے کی بات ہے. محترم سامعین کرام, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو بھی مسلمان پریشان حال ہے, اللہ جو مسجد سے دور ہیں ان سب کو مسجد سے قریب کر دے, ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح لڑکا عطا فرما. اللہ جو ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.